بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آپ کو لے کے آیا ہوں پنڈی لوہاراں کے اس مین چوراہے میں۔ اس چوراہے کی جو بنیادی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک راستہ جو ہے وہ جاتا ہے اسلام گڑھ کی طرف۔ اسلام گڑھ جو ہے وہ ماضی میں کبھی رام گڑھ تھا، اور جب یہاں پہ مسلمان آئے تو انہوں نے اسے رام گڑھ سے اسلام گڑھ میں تبدیل کیا۔ ناظرین، اسی چوراہے میں سے ایک راستہ جو ہے وہ جو اردو پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ جاتا ہے پنڈی میانی کی طرف۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا جو فاصلہ ہے زمین پر، یہ تو ہے کوئی 15 کلومیٹر۔ 5 کلومیٹر پنڈی میانی تک یعنی دریائے چناب سے شمال کی طرف رہیں گے ہم، اور 10 کلومیٹر دریائے چناب سے اس طرف جنوب کی طرف نکلیں گے۔ مگر تاریخ کا یہ کوئی 1000 سال کا جو عرصہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ 1000 سال پہلے یہاں پر ہمارے جو دوست ہیں، پڑوسی ہیں، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگوں کا پکھنڈ بھارت آج سے 1000 سال پہلے کس حیثیت میں تھا، اور اس نعرے میں کوئی حقیقت نہیں جو آپ کہتے ہیں اکھنڈ، میں اسے کہوں گا پکھنڈ بھارت۔ پکھنڈ بھارت کے رہنے والے اور پکھنڈ بھارت کو پکھنڈ بھارت ماننے والے دوستو، آج سے 1000 سال پہلے یعنی 970 عیسوی میں آپ لوگوں کا جو تھا یہاں پہ جے پال، وہ افغانستان کے اس پار نکل کے کیا لینے گیا تھا؟ 3 حملے کرنے گیا تھا۔ کس نے اسے کہا تھا کہ حملے کریں؟ یہ پوری تاریخ ہے، آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن کسی اور ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے محمود غزنوی کا والد سبکتگین۔ ناظرین، سبکتگین اس راستے سے گزرتا ہوا جے پال کے بیٹے کا تعاقب کرتے ہوئے اس ایریا میں سے گزرا تھا۔ ناظرین، سبکتگین جو ہے وہ اس ایریا میں جب آیا تو یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، اور اکتوبر کے مہینے میں یہاں پہ بطور وہ سپہ سالار آیا، نہ کہ حکمران آیا۔ جن علاقوں میں انہوں نے اپنی اس وقت ریٹ قائم کی، ان علاقوں میں یہ پنڈی میانی بھی شامل تھا، اور یہاں پر جن لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا ان کی اپائنٹمنٹ کے بعد انہوں نے جو اپنے ذمہ لگایا گیا کام تھا وہ کس طریقے سے سر انجام دیا، آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ سبکتگین کی طرف سے یہاں پہ اپوائنٹ کیے گئے افراد میں سے ایک فرد جو ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں اس وقت پنڈی میانی میں، اور پنڈی میانی کے جو مشہور اور ایک شخصیت ہیں جناب قطب الدین ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پہ ہوں۔ ان کی 7ویں پشت میں سے امجد اقبال ہاشمی صاحب۔ امجد اقبال ہاشمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ امجد اقبال ہاشمی صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بالکل خیریت، کرم اللہ پاک کا شکر۔ امجد اقبال ہاشمی صاحب قطب الدین ہاشمی صاحب کے 7ویں پشت میں سے ہیں آپ؟ جی جی۔ اچھا، میرے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ جناب قطب الدین ہاشمی صاحب دریا برد ہونے والی پنڈی میانی میں سے آپ لوگ ان کی مزار جو ہے اس میں سے ان کو نکال کے لائے تھے، یا مزار کھلی تھی؟ کیا ہوا کیا تھا؟ یہ جب 1933 کے لگ بھگ ان کا مزار جو ہے دریا برد ہوا، تو اس وقت ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ان کے اپنا جسم مبارک کو، جسد خاکی کو ادھر سے نکال کے لائے تھے، اور یہاں پہ لا کے ان کی دوبارہ تدفین ہوئی۔ لیکن تدفین کرنے سے پہلے ہر خاص و عام کو ان کی زیارت بھی کروائی گئی۔ کافی دنوں تک لوگ ان کی زیارت کرتے رہے۔ اس وقت ان کی جسد خاکی کی صورتحال یہ تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بالکل ابھی ان کو دفنایا گیا ہے، اور ان کے داڑھی مبارک کے بال اسی طرح سرخ تھے، کفن بالکل ٹھیک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کی وجہ سے اگر کفن کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ تھوڑا سا، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا
کہ وہ بربرا ہو گیا تھا، وہ تھوڑا سا ٹوٹ جاتا تھا، باقی لیکن جو ان کے جسم تھا وہ ٹھیک تھا. جسم مبارک بالکل ٹھیک تھا، اور بہت زیادہ لوگوں نے زیارت کی. ان میں سے ایک ہمارے بزرگ حکیم صاحب تھے، حکیم پیر اسلم صاحب. ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کی تھی، اور ان کے چچا جی، چچا صدیق صاحب، انہوں نے زیارت کروائی تھی مجمع میں. انہوں نے ان کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا کے نزدیک کر کے انہوں نے ان کی زیارت کروائی تھی. اور ناظرین، یہ نئی پنڈی میانی کا ویو ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرف یہ جو کٹاؤ سا اور سفید جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں تک دریائے چناب جو ہے وہ کبھی بہتا رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے، یہ اس وقت یہ جو جگہ ہے یہاں پہ پرانی میانی تھی، اور یہ سارے کا سارا ایریا پھر ایک دفعہ دریا سے الگ ہو چکا ہے. ناظرین، یہ راستہ جو ہے یہ اس پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑی دیر میں. اس کے ذریعے سے ہم جائیں گے دریا کے اس پار، یعنی دریا کے جنوب کی طرف. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس جگہ کو دیکھیں. یہ راستہ جو ہے بالکل دریا کے اس پار جانے کے لیے، اور آگے چل کر اب پہلے کبھی زمانے میں اس میں پتن ہوا کرتا تھا، فیری سروس تھی، یعنی کشتیاں تھیں، اور اب اس میں کوئی چیز نہیں ہے. یہاں سے آنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. آئیے ناظرین، اب پرانی میانی کا جو ایریا ہے اس میں چلتے ہیں. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ان کھیتوں میں، اور ان کھیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی پنڈی میانی کے طور پہ آبادی یہاں پہ موجود تھی. امجد اقبال ہاشمی صاحب میرے ساتھ ہیں. میرے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ پنڈی میانی یہاں سے کب شفٹ ہوئی، اور حضرت صاحب کی میت جو ہے وہ کب نکالی گئی؟ سر، یہ وہ جگہ ہے جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے فل آباد تھی. یہاں پہ زندگی کی ساری رونقیں تھیں. اس وقت یہ ساری کھیتوں اور کھلیانوں میں تبدیل ہو چکی ہے، لیکن یہ 1933 کے لگ بھگ جب فلڈ آیا ہے، خاص طور پہ زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے ساری آبادی جو ہے یہاں سے دریا برد ہو گئی. اور اس وقت حضرت صاحب کا جسد خاکی جو ہے یہاں سے نکال کے ہمارے اجداد جو ہیں وہ یہ نیو میانی پنڈی میں لے کے گئے. یہاں سے تقریباً 10-12 ایکڑ دور دریا کے جو ہے شمال کی جانب لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ اب ہمارا نیا گاؤں جو ہے پنڈی میانی آباد ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس نے زمانے کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں. پرانی جو میانی پنڈی تھی ادھر آباد تھی، اور یہ 1933 میں یہاں سے یہ وہاں پہ شفٹ ہوئی ہے. پہلے یہی گاؤں تھا، اس سے آگے گاؤں نہیں تھا. یہ جو جگہ ہے یہ 8 ایکڑ رقبہ ہے. یہاں پہ پرانی آبادی جو ہے وہ ساری آباد تھی، اور یہاں سے دریا کی وجہ سے وہاں پہ شفٹ ہو گئی تھی. اور یہ سارا علاقہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے اب چھوٹے چھوٹے جو ہے ڈیرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ اب ساری کی ساری جگہ جو ہے یہ قابل کاشت ہے، اور یہاں پہ فصلیں وغیرہ اگائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبکتگین کے گھوڑے یہاں سے گزرے اس پنڈی سے گئے تھے. اور دریا کے اس پار کون سی آبادی ہے؟ یہ اس پار ہمارے ٹھیک یہاں سامنے جو دیکھیں نا جنوب کی طرف، تو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، اس میں پگل ہے، پنوی ہے، اس میں کے ساتھ بڑی آبادی جی بڑی آبادی جو ہے رندیر ہے، اور ساتھ اس کے سودرا اور کوپرا ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کے سبکتگین جو ہے وہ دریا کے دوسری طرف گیا تھا. یہاں سے ہی پتن چلتا تھا، اور اس کے گھوڑے یہاں سے ہی اس طرف گئے تھے. ناظرین، اب میں آپ کو اس راستے سے دریا تک لے کے جاؤں گا، لیکن یہ سواری کے لیے تھوڑا سا یہ ایریا ہے، اس سے آگے پیدل جانا ہوتا ہے. اور اس وقت بھی دریائے چناب کا جو پارٹ ہے وہ 3 کلومیٹر تک کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے. اور اس وقت اس ایریا میں سے دریائے چناب کو عبور کرنا جو ہے وہ ایک قسم کا مشکل کام ہے. یا تو پیدل جا سکتے ہیں، یا پھر آپ مختلف علاقوں میں سے چکر کاٹ کے آ سکتے ہیں. لیکن بالکل عین اسی جگہ کے دریا کے اس پار یعنی جنوب کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. وہاں تک جانے کے لیے راستہ تھوڑا سا لمبا ہے. جی دوستو، دریائے چناب کے اس جنوبی بینک پر کنارے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اس وقت تو دریا نہیں ہے، لوگ اپنے کھیت جو ہیں ان کو کاشت کر رہے ہیں. اور یہ سارے کا سارا یہاں تک آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ سودرا سے نکلیں
تو سودرا یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ کچا پکا جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جائے گا ہمیں لے کے سودرا. آپ اگر سبکتگین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس پکھنڈ بھارت والے ماضی کے پکھنڈ بھارت والے حصے میں سے گزرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ خشک موسم میں آئیں. برسات کے موسم میں یہاں پہ راستے جو ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے اور یہ نہ ہو کہ آپ کا جو آنا ہے وہ خراب ہو جائے. کیچڑ بہت زیادہ ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے میدان ہیں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ یہاں سے صحیح نظر آتے ہیں, دور دور تک نظر آتے ہیں باقی علاقوں کی نسبت. باقی علاقوں میں فصلیں بھی اور یہ سارا کچھ زیادہ ہوتا ہے, تو یہاں پہ جو ہے آپ کو جو کھیت اور جو میدان ہموار میدان ہے وہ آپ کو دور تک نظر آئے گا. یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی دریا جو ہے وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور کبھی کسی زمانے میں بتاتے ہیں کہ بالکل سودرا کے قریب میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں ایک نالا پلک ہوا ہے, وہاں تک بھی جو ہے وہ پتن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا اپنی کروٹیں بدلتا رہا ہے لیکن اسی ایریا میں رہا ہے, اس سے زیادہ لمبے چوڑے سفر میں نہیں نکلا کہیں. تو ابھی ہمارا جو راستہ ہے یہ کچھ دیر تو کچا ہے, اس کے بعد آگے جو ہے وہ سڑک ٹھیک ہے اور اس سڑک جہاں تک گاڑی آ سکتی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے. جہاں سے آگے گاڑی پیدل کا راستہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بے شک نہ جائیں, کیونکہ اب یہ جو موجودہ دریائے چناب ہے اس کے اندر جو وہ رش نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا, تو آپ اکیلے میں کہیں پھنس نہ جائیں اور کوئی آپ کی مدد کے لیے نہ جا سکے. دوستو اس دریائے چناب کے ساتھ ہمارا ماضی جو ہے وہ بہت قدیم سے جڑا ہوا ہے اور بڑا اس کے ساتھ تعلق ہے. آج جس موضوع پر میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محمود غزنوی کی پیدائش. اس پر بات کروں گا آپ سے. اس کے علاوہ یہ ذرا راستے کی حالت دیکھیں تو یہ اس قسم کا کیچڑ جو ہے وہ آپ کا استقبال کر سکتا ہے موسم خراب ہونے کی صورت میں. یہاں سے بڑے احتیاط کے ساتھ سلپ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ اگر کسی ایسے موسم میں آ جائیں جو خراب موسم ہے تو پھر آپ کے لیے یہاں سے جو ہے وہ دامن بچا کے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. مجموعی طور پہ اگر اس ایریا کی بات کریں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں, آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. بلا وجہ کی کوئی روک ٹوک کوئی پوچھ گچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ لوگ انتہائی با اخلاق مہذب اور سویلائز لوگ ہیں, عزت کرنے والے ہیں. یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کی عزت ہوتی ہے وہی عزت دوسروں کو, جس کو عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت ہی دیتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے آپ بے فکر ہو کہ ایز لائک جیسے آپ اپنے ایریا میں ہیں اپنے گھر میں ہیں تو یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. بس صرف موسم کا مسئلہ ہے, موسم کا بھی اس لیے مسئلہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کچے راستے میں کہیں کوئی پریشانی نہ ہو, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی خطرہ یا خوف ہو. دوستو دریائے چناب جو ہے وہ اپنے ساتھ یہاں پہ بہت سی تاریخ رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تاریخ کو کھنگالا جائے, دیکھا جائے. تو یہ جو راستہ آج میں نے چنا ہے یہ اس لیے چنا ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے سبکتگین جب سودرا پہ آیا تو میں اسے حملہ آور نہیں کہوں گا, میں اسے اپنی رٹ قائم کرنے والا کہوں گا. اس میں تھوڑا سا فرق رکھیے گا. تو اسے ایک خوشخبری ملی اور وہ یہ تھی کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس بیٹے کا نام اس نے محمود رکھا, جسے دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے. آج کل افغانستان کے اندر جو موجودہ سسٹم ہے حکومت کا, انہوں نے ایک بریگیڈ کا نام رکھا ہے پانی پت بریگیڈ. تو ہندوستان والے جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئے ہیں, ان کے پکھنڈ کے اندر جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. یہ جو محمود غزنوی نے پانی پت کے اندر آپ لوگوں کا حشر کیا تھا اس کی جو پیدا ہونے کی اطلاع ہے وہ آپ لوگوں کا جب سودرا جو ہے وہ آپ لوگوں سے لے لیا گیا تو یہاں اس سودرا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ اطلاع ملی تھی. یہ آج کا جو ولاگ ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج تو آپ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, تب گھوڑوں اور پیدل سفر کرنے کا جو سسٹم تھا تو ان میدانوں میں سے لوگ گزر کے سودرا تک پہنچے.
اور پھر جب یہ راستے کی ناہمواری جو ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویو جو ہے وہ سیٹ نہیں آ رہا، میں چینج نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بڑا ہسٹوریکل راستہ ہے، ٹیڑھا پھیڑا ہے، جمپ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو محمود جب برسر اقتدار آیا تو محمود نے یہ جو اپنے والد کا جو ریڈ کیمپ کی وہ علاقہ تھا، اس کے اندر جو یہ سودرا تو نہیں، یہ سودرا آ گیا تھوڑا سا، اس سے پہلے آبادی ہے، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سودرا کو ریکنسٹرکٹ کیا، اور اس کے جو لوگ تھے ان کو امان اور وہ سارا کچھ پرووائڈ کیا جو اس کے پاس میں تھا، کیونکہ اسے یہ احساس تھا کہ یہ میرے والد کا جو فتح کیا ہوا علاقہ ہے یہ وہ ہے۔ تو سودرا کے اندر پاکستان بننے تک ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور سکھ تو خیر بہت بعد میں آئے ہیں سامنے، لیکن ہندو جو تھے وہ اس میں جو پرانے ہندو جن کو ہم جین مت والے کہتے ہیں وہ بھی تھے، اور دوسرے بدھ مت والے بھی تھے، اور یہ سارے موجود تھے یہاں پہ، ان کے بندر یہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ لوگوں کو اچانک آ کے پکڑ لیا تو انہوں نے مارا کیوں نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ آپشن پورے کے پورے چاروں کے چاروں انہوں نے ایکسرسائز کیے، جس میں یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، آپ لوگوں نے اسلام نہ قبول کیا، پھر آپ لوگوں کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ علاقہ چھوڑ دیں، اور وہ بھی نہ چھوڑا، پھر اس کے بعد جزیے والی بات تھی، اور اس کے باوجود پاکستان بننے تک کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً کوئی 900 سال کے بعد پاکستان بنا ہے، تو آپ یہاں پہ پھر مر کیوں نہیں گئے تھے؟ رہی بات ان ناعاقبت اندیشوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان حملہ آور تھے، تو ان کی باتوں کو اگر درست مان لیا جائے تو یہ صحیح سلامت جو میتیں نکل رہی ہیں سبکتگین کے ساتھیوں کی، یہ پھر کیا ہے کہ آپ لوگ اندھے ہیں، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ آج بھی قبر کھول کے دیکھ لیں ان کی۔ ہندوستان میں آنے والے مسلمان اگر سارے کے سارے حملہ آور ہوتے تو یہ آج ان کی صحیح سلامت میتیں کیوں نکلتی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اس بات کا جواب دے سکتا ہے؟ میں اس بات کے اوپر ہوں کہ یہ لوگ خالصتاً جہاد فی سبیل اللہ جو تھا اس کا حصہ تھے، اور ان کی نیتیں جو تھیں وہ بالکل صاف تھیں۔ اگر ان کی نیتیں صاف نہ ہوتیں تو یہ آج ہمارے سامنے مثالیں موجود نہ ہوتیں۔ اس کی دوسری طرف اگر پکھنڈیے درست ہوتے، حق پہ ہوتے، تو آج یہاں پہ ان کی باقیات بھی ہوتی، ان کی اولادیں بھی ہوتی۔ لہٰذا یہ ہندو مودی جو ہے، مودی کے بعد جو اس کو ریپلیس کرنے والا ہے وہ، یا ان کی جو پیچھے بیک بون پارٹی ہے، وہ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ یہاں سے گزرتے ہوئے جو ہمارے بزرگ آئے تھے تو ہم ان کے نقش قدم پر مزید بھی آگے گزر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں، اپنی جان سے بھی گزر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے پکھنڈ میں سے بھی گزر کر آپ کا پکھنڈ جو ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے جو پروگرام ہیں ان کو ری سیٹ کریں، اس سے پہلے کہ ہمیں یہاں سے اس سنت پہ عمل نہ کرنا پڑے جو ہمارے بزرگوں نے کی تھی۔ دوستو، تو بات کر رہا تھا میں دریائے چناب کے اندر سے ملنے والی خوشخبریوں کی، تو بہت سی خوشخبری ہیں، ان میں سے ایک تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک خوشخبری ملی تھی بدھو کے باپ کو۔ بدھو کے باپ نے اس خوشخبری کو سن کے اپنے اس بدھو بیٹے کا نام جو ہے وہ رنجیت رکھا، حالانکہ وہ پیدائشی طور پر اس کا نام جو تھا وہ بدھو رکھ دیا گیا تھا۔ اور اگر دریائے چناب کے ساتھ ساتھ آگے چلیں، جس طرف دریائے چناب جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کے ہیرو دلہ بھٹی کی ماں جو ہے وہ اپنے سسرال سے اپنے میکے جا رہی تھی، تو کشتی کے اندر جو دلہ بھٹی ہے وہ پیدا ہوا تھا، وہ بھی یہ دریائے چناب ہی تھا۔ دوستو، اب میں دریائے چناب سے کوئی 8.5 کلومیٹر جو ہے 9 کلومیٹر جنوب کی طرف آ گیا ہوں۔ یہ جو آپ کو پل نظر آ رہی ہے یہ پلکھو نالے پر پل ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہائٹ پہ ہے، اور اسے بطور بند بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً کوئی 12 سے 18 فٹ
کی ہائٹ پر ہے، اور یہاں پر کبھی کہا جاتا ہے کہ جو کشتیاں تھیں ان کا پتن رہا ہے۔ پلکو نالے سے آگے جنوب میں کچھ ایکڑ چھوڑ کے تو جدید سودرا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت تک سودرا جو ہے وہ بہت سے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو سودرا سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، مگر جو آثار ہیں وہ اس بات کے قریب نہیں جاتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا گیا ایاز سے اور محمود کے زمانے میں، تو تب ہو سکتا ہے اس کی گلیاں 100 ہوں، تو وہ گلی کو بھی درا اگر کہا جائے تو وہ بات ماننے والی ہے کہ اس کے اندر جو گلیاں پیچیدہ تنگ گلیاں ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ گلی ہیں تعداد کے لحاظ سے، اگر آج گنتی کروائی جائے تو شاید ان گلیوں کی نسبت سے درے جو ہیں۔ لیکن یہ جو سودرا نام ہے یہ تو اس کے باپ سے بھی پہلے جب آبادی تھی تو تب سے ہے۔ ناظرین، اب ہم داخل ہو گئے ہیں موجودہ جو سودرا ہے اس کے اندر۔ یہ اس کی جو قدامت ہے، یعنی قدیم سے قدامت والی، قد سے قدامت والی نہیں، وہ آپ دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ وہ شہر ہے جس شہر پر جب اپنی رٹ قائم کی جنرل سبکتگین نے، تو یہاں پر موجود تھے جناب سبکتگین صاحب۔ نومبر کے مہینے میں سال تھا 972 عیسوی۔ تو جو پیچھے سے کمیونیکیشن تھے گھوڑوں پر، ان کے ذریعے سے ان تک اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے وہ محمود اس کا نام رکھا گیا، اور محمود کو دنیا جانتی ہے غزنوی کے نام سے۔ ہمارا پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے، اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ محمود غزنوی جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ جب وہ بعد میں بادشاہ بنا تو اس نے اپنے جو بادشاہت تھی اس کے اندر یہ جو اس کی جو ریاست تھی یا جو اس کا ملک تھا اس کے اندر اس نے اس کو شامل رکھا، جسے موجودہ پاکستان کہتے ہیں۔ تو یہ اکھنڈ اور پکھنڈ والے جو ہیں یہ ذرا اس بات کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ ہم نے تو 14 اگست 1947 سے پہلے سیاسی طور پر اپنی جدوجہد کے بدلے میں جو ملک حاصل کیا تھا آپ لوگوں سے، اس میں بھی آتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو آپ لوگوں نے قتل عام کر دیا تھا۔ تو یہ محمود ہی اور محمود کا باپ ہی تھا کہ جس نے جب یہاں پہ آپ لوگوں کے اس سودرا پر قبضہ کیا، فاتح بنا، تو یہاں پر موجود اس وقت کے جو بھی ہندو تھے، سکھ تو خیر تھے ہی نہیں اس زمانے میں، تو ان کو بھی اس نے پناہ دی، امان دی، کوئی ان کا قتل عام نہ کیا۔ تو باقی اس سودرا کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پر اگر میں بات کروں گا تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ سودرا ایک قدیم شہر ہے، اور اس کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ سویلائزڈ ہیں، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو بڑے شہروں کے اندر ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ایک اپنا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لیا ہوا ہے۔ آپ اس کے اندر کیا کچھ ہے یہ خاموشی کے ساتھ آپ کو جو ہے اس کا دکھا دیتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں۔ قدیم ترین شہر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ابھی تک بھی ماضی کے بہت سے آثار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کھول دو۔ محمود غزنوی کا جڑا سپاہ سالار سی نا ایاز، ہاں ہاں، یہ انہیں بنیاد یہ رکھی سی۔ اچھا، یہ نام پہلا ایاز آباد رکھا گیا سی، کیڑا سی؟ ایاز آباد۔ ایاز آباد، ٹھیک ہو گیا۔ اس تو بعد انہیں ایک دیوار بنوائی سی یہ 4 چفیرے، جہدے وچ 100 درا رکھا گیا، دروازہ 100۔ اچھا اچھا، وہ 100 دروازے تو بعد یہ نام 100 درا پی گیا۔ آج کل 100 درے تو بعد یہ سودرا ہو گیا۔ زیادہ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਮਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ- ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਅੱਛਾ। ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਏਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਪੁਰਾਣੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਆਬਾਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਬਾਦੀ ਥੱਲੇ ਆਬਾਦੀ ਦੱਬੀ, ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦੀ ਏਟ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ? ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦੀ 3 ਇੰਚ ਮੋਟੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ अस्सलाम वालेकुम। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਸੋਦੇ ਦੀ ਜੰਪਾਲੇ ਮੱਲਾ ਰਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੋਦੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਅਵਾਣਾ ਦਾ ਮਹੱਲਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਮਹੱਲਾ ਕੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪੀਰ ਮਨਾਰਾ। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਸੋਧਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਨਾਤ ਆ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਮਾਮ? ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਖਾਲਦ ਸੈਫੁੱਲਾ। नाजरीन, अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को सोदरा से इजाज़त दें। मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, तारीख़ से जुड़े रहें। सुल्तान महमूद गज़नवी के वालिद का ये फ़तह किया हुआ इलाका सोदरा, उस वक्त भी सोदरा था, आज भी सोदरा है। इसके अंदर आपको लाने का, उस रास्ते से लाने का मकसद ये था कि आप लोग जान सकें कि वो लोग कितने मुखलस थे। ये 15 किलोमीटर का सफ़र यकीनन आप लोगों को बहुत कुछ सिखा गया होगा। उन लोगों का खलूस, उनका इखलास, उनकी नीयत आप पे वाज़ह हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।